قدرت اللہ شہاب کے نام سے کون واقف نہیں ہوگا۔ حال ہی میں ان کی آپ بیتی پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اپنی آپ بیتی میں ایک سچا اور خوفناک واقعہ بیان کرتے ہیں جو خود ان کے ساتھ پیش آیا۔ یہ واقعہ ان کے ساتھ کٹک کے مقام پر پیش آیا۔ کہتے ہیں میں کافی عرصے سے کٹک کلب کے ایک کمرے میں رہ رہا تھا۔ میں نے آفس میں اپنی رہائش کے مسئلے پر بات کی تو معلوم ہوا کہ سول لائنز میں ایک پرانی حویلی ویران پڑی ہے اور کسی انجانے خوف کی وجہ سے کوئی اس آسی بھی حویلی میں رہنے کو تیار نہیں ہے۔ مجھ کو پیشکش کی گئی کہ اگر میں جن بھوتوں پر یقین نہیں رکھتا تو اس حویلی میں شفٹ ہو سکتا ہوں، لیکن اپنی ذمہ داری پر۔ میں جو ایک کمرے میں رہتے ہوئے تنگ آ چکا تھا، فوراً ہی حویلی میں شفٹ ہونے پر تیار ہو گیا اور سول لائنز کی حویلی نمبر 18 میرے نام الاٹ ہو گئی۔ میں دوسرے روز ہی حویلی پہ جا پہنچا۔ حویلی کے ارد گرد بہت بڑا لان تھا جس میں بہت بڑے بڑے اونچے خوفناک درخت تھے اور حویلی کے پیچھے ایک پانی کا تالاب تھا۔ حویلی کے ماحول کی ویرانیت بتا رہی تھی کہ یہاں بھولے سے بھی کوئی نہیں بھٹکتا۔ کچن حویلی کے باہر کی طرف بنا ہوا تھا اور کچن کے ساتھ 2 چھوٹے کمرے تھے جو میں نے اپنے ساتھ آنے والے باورچی اور ڈرائیور کو دے دیے۔ حویلی کے اندر ایک ڈرائنگ روم اور 3 بیڈ روم تھے۔ مجھے ان میں سے ایک کمرہ جس کا ایک دروازہ ڈرائنگ روم میں کھلتا تھا اور ایک کھڑکی باہر لان میں اپنے رہنے کے لیے بہت پسند آیا۔ خاص بات یہ تھی کہ اس کمرے کے ساتھ ہی باتھ روم تھا۔ میرا زندگی میں کبھی کسی غیر مرئی مخلوق سے واسطہ نہیں پڑا تھا، اس لیے مجھے ہنسی آئی کہ نہ جانے کب سے یہ حویلی لوگوں کے وہم کا شکار ہو کر بند پڑی ہے۔ حویلی میں شروع کے دن اچھے گزر رہے تھے کہ ایک رات میں اپنے بستر پر لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا کہ اچانک بلب کا سوئچ ایک آواز کے ساتھ آف ہو گیا۔ میں چونک کر ایک دم اٹھا، لیکن میرے اٹھتے ہی سوئچ دوبارہ آن ہو گیا اور اسی وقت ڈرائنگ روم والے ڈور پر 3 بار دستک ہوئی۔ میں ڈرتا تو نہیں تھا، لیکن اس وقت نہ جانے کیوں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کچھ خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے ڈرتے ہوئے ڈرائنگ روم کا ڈور کھولا تو اندر کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے ڈرائنگ روم کی لائٹ آن کی تو ایسا لگا صوفے پر کچھ سفید دھواں تھا جو لائٹ آن ہوتے ہی غائب ہو گیا۔ ساتھ ہی بہت تیز عطر کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اس رات بہت مشکل سے نیند آئی۔ پوری رات ایسا محسوس ہوتا رہا کہ ڈرائنگ روم میں کوئی موجود ہے جو میرے سونے کا انتظار کر رہا ہے کہ کب میری آنکھ لگے اور وہ میرے کمرے میں داخل ہو۔ خیر، یہ آہستہ آہستہ روز کا معمول بنتا چلا گیا۔ ادھر میں کتاب بند کر کے بستر سے اٹھتا کہ لائٹ خود بخود بند ہو جاتی اور ہوا میں خوشبو پھیل جاتی۔ 2-3 بار رات میں میری آنکھ کھلی تو ایک سفید دھواں مجھے کبھی چھت پر، کبھی ڈور کے قریب نظر آتا تو کبھی کسی کے چلنے اور پازیب کے بجنے کی آواز آتی۔ ایک رات میں واش روم میں گیا تو وہاں صابن غائب تھا اور جب میں باہر نکلا تو میرے سلیپرز موجود نہیں تھے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہیں اتار کر رکھے تھے۔ میں نے کافی دیر ادھر ادھر ڈھونڈا لیکن مجھے نہیں ملے۔ جب تنگ آ کر میں بستر پر لیٹا تو تکیے کے غلاف میں دونوں سلیپرز اور صابن پھنسے ہوئے تھے۔ یہ بہت ہی عجیب بات تھی کیونکہ حویلی میں صرف میں اکیلا موجود تھا۔ میں نے صابن اٹھایا اور جا کر واش روم میں رکھ دیا۔ ابھی میں واش روم سے باہر نکلا تو کبرڈ کے ڈور کی ہلکی سی آواز آئی اور بیڈ پر نظر پڑی تو بسکٹس کا ڈبہ کھلا رکھا تھا جو کہ میں نے شام میں کبرڈ میں لا کر رکھا تھا۔ میں کچھ سمجھ رہا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن میں اس سب کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ میں نے بسکٹ اٹھا کر دوبارہ کبرڈ میں رکھ دیے۔ واپس اپنے بیڈ کی طرف پلٹا تو ادھر سگریٹ کیس کھلا رکھا تھا جس کو حقیقت میں ڈرائنگ روم کے ٹیبل پر ہونا چاہیے تھا۔ اب مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا لیکن ہمت نہیں تھی کہ باہر جا کر ڈرائیور یا باورچی کو جگا دوں۔
میں نے رات کاٹنے کے لیے ایک سگریٹ جلائی اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں جیسے ہی بیڈ پر بیٹھا، سگریٹ میرے منہ سے کسی نے کھینچ کر فلور پر پھینک دی۔ میں ایک دم چونک گیا اور اسی لمحے ڈرائنگ روم کے ڈور پر پھر سے دستک ہوئی۔ میں ایک دم اٹھا اور ڈرائنگ روم کا ڈور پورا کھول دیا۔ ایسا لگا جیسے کوئی وہاں کھڑا تھا اور ایک دم ڈور کھولنے پر ہٹ گیا ہے، اور ساتھ ہی پورے ڈرائنگ روم میں سفید دھواں پھیل گیا۔ میں نے لائٹ آن کی لیکن اس دفعہ دھواں غائب نہیں ہوا۔ میں وہاں کھڑا حیران اس دھوئیں کو دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی چھوٹا سا پتھر آ کر لگا ہو، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے لائٹ بند کر دی اور اپنے روم میں بیڈ پر آ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، لیکن رات میں بار بار ایسا محسوس ہوتا کہ مجھے کوئی پتھر آ کر لگتا ہے، لیکن آنکھ کھلنے پر وہاں کوئی پتھر نہ ہوتا۔ صبح ہوئی تو کچھ ہمت آئی اور آفس چلا گیا۔ واپسی پر دل بہت ڈر رہا تھا، کیونکہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ان دنوں ہوا تھا، میں اس بات پر یقین کر چکا تھا کہ یہ واقعات میرے وہم نہیں ہیں۔ لیکن اس رات سے نہ تو لائٹ خود آف ہوئی اور نہ ہی ڈور پر ناک ہوا۔ کچھ راتیں ایسے ہی گزر گئیں تو مجھے یہ خاموشی عجیب لگی، اور میں نے ایسی غلطی کی جس کے بعد جو واقعات ہوئے ان کا بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات میں اٹھا اور میں نے ڈرائنگ روم کا ڈور 3 بار ناک کیا۔ ایک دم ڈرائنگ روم کی لائٹ خود آن ہو گئی اور میں خوف کے مارے بھاگ کر اپنے بیڈ پر چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ کچھ منٹس بعد سوئچ کے آف ہونے کی آواز آئی۔ لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی۔ پھر رات میں ٹھنڈ سے آنکھ کھلی تو دیکھا چادر میرے اوپر سے غائب تھی اور دروازے کے پاس سمٹی پڑی تھی، جیسے کسی نے کھینچ کر پھینک دی ہو۔ میں نے جا کر چادر اٹھائی اور اوڑھ کر دوبارہ لیٹ گیا۔ فوراً ہی کسی نے میری چادر کھینچ کر واش روم کے پاس پھینک دی اور اتنی شدید بدبو ایک دم روم میں پھیل گئی۔ میں خوف اور بدبو سے روم سے باہر نکل گیا۔ اب حویلی، خاص طور سے میرے روم میں ایک عجیب خوف محسوس ہونے لگا۔ روم میں بیٹھنے سے دل گھبراتا تھا۔ روز رات کو عجیب سلسلہ شروع ہو گیا۔ کبھی میری چادر میرے اوپر سے اتری ہوتی، کبھی چھت پر کسی کے بھاگنے کی آواز سے آنکھ کھل جاتی، کبھی واش روم میں پانی کے نلکے سے پانی گرنے کی آواز پر آنکھ کھلتی، اور ایک بدبو مستقل کبھی محسوس ہوتی اور کبھی خود بخود ختم ہو جاتی۔ آفس میں کسی کو یہ بولتے ہوئے بھی شرم آتی تھی کہ حویلی میں کیا واقعات ہو رہے ہیں، کیونکہ جب میں حویلی میں شفٹ ہو رہا تھا تو آفس والوں کے وہمی اور جنوں پر یقین کرنے کا میں نے خوب مذاق بنایا تھا۔ کبھی کبھی اپنے باورچی اور ڈرائیور سے سرسری سی بات کی تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ بہت پرسکون رہ رہے ہیں، حالانکہ وہ دونوں حویلی میں آتے وقت بہت ڈر رہے تھے، لیکن اب حال بالکل الٹا تھا۔ ایک رات بڑی مشکل سے آنکھ لگی تو بہت زور کی آواز سے چونک کر جاگ گیا۔ ایسا لگا کہ ڈائننگ روم سے آواز آئی ہے۔ میں دوڑتا ہوا ڈائننگ روم میں گیا تو ڈائننگ ٹیبل الٹی پڑی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل بہت وزنی تھی، میں اکیلا اس کو سیدھا نہیں کر سکتا تھا، اور حویلی کے ماحول سے بہت گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، تو واپس اپنے روم میں آ گیا۔ روم میں داخل ہوا تو میرے بیڈ پر کچھ ہڈیاں پڑی تھیں جن پر سڑا ہوا گوشت لگا تھا۔ میں نے بیڈ کی چادر سمیت وہ ہڈیاں اٹھائیں اور باہر نکلا تو خوف سے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ بالکل سناٹا طاری تھا اور درختوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ادھر سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں ہڈیاں تالاب میں پھینکنا چاہتا تھا۔ تھوڑا اور آگے بڑھا تو میرے سر کے اوپر سے مجھے میرا نام لے کر کسی نے آواز دی۔ میرے ہاتھ سے چادر وہیں چھوٹ گئی اور میں واپس حویلی کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ مجھے کسی کی آواز سنائی دی، اور وہ بھی میرا نام لے کر۔ روم میں پہنچا تو میری سانس پھولی ہوئی تھی۔ اسی وقت ڈرائنگ روم میں ٹیلی فون کی بیل بجی۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس ڈرائنگ روم میں جاؤں۔ بیل مستقل بجتی رہی، اور جب بیل بند ہوتی تو ڈرائنگ روم سے کسی عورت کے سسکنے کی آواز آتی۔
میں کمرے کے بیچ میں بیٹھ گیا اور جو آیتیں یاد تھیں ان کا ورد کرتے ہوئے صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ میرے کان میں کبھی کوئی سرگوشی کرتا، کبھی بیڈ کے نیچے سے کچھ ہلنے کی آواز آتی، کبھی ڈرائنگ روم کا ڈور زور سے بند ہو جاتا۔ میں آنکھیں بند کر کے خود پر قابو رکھ کر ورد کرتا رہا۔ جیسے ہی کھڑکی سے صبح کی روشنی آئی، سب چیزیں ایک دم ختم ہو گئیں۔ میرے اندر تھوڑی ہمت آئی اور میں آفس کے لیے نکل گیا۔ آفس میں بیٹھا سوچتا رہا کہ شام کو پھر حویلی میں واپس جانا ہے، لیکن میری خوش قسمتی کہ مجھے دوپہر میں ڈاک موصول ہوئی اور معلوم ہوا کہ تبادلہ ہو گیا ہے۔ میں اپنا ذاتی سامان لینے اور حویلی کی چابیاں حوالے کرنے کی غرض سے ڈرائیور کے ساتھ حویلی پہنچا۔ اپنے روم سے سامان سمیٹتے ہوئے ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ اس حویلی میں برسوں پہلے ایک آفیسر نے اپنی بیوی کا قتل کر کے یہاں دفن کر دیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کدھر؟ اس نے ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد وہ نہ جانے کیا کہتا رہا، مجھے کچھ سنائی نہیں دیا۔ میرا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ انجانے میں میں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے ڈور کھولا۔ ڈرائنگ روم کے ایک کونے میں ایک عورت بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں واپس پلٹا اور ڈرائنگ روم کا ڈور بند کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت دنوں بعد ایک ایسی کہانی پڑھنے کو ملی ہے جس پر مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ ایک سچی کہانی ہے، اور واقعی میں اس کہانی نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ نہ جانے آج کس طرح مجھے نیند آئے گی۔ اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو قدرت اللہ شہاب کی عابدی ضرور پڑھیے گا۔ اس میں نہ صرف یہ کہ اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت دلچسپ واقعات انہوں نے تحریر کیے ہیں۔ اگر آپ لوگ ان کی زندگی کے اور واقعات سننا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور آگاہ کیجیے، کمنٹ کیجیے، تو میں اور واقعات لے کے ضرور آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر کوئی اور کہانی موصول ہوئی تو ضرور آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔